لاسٹلی یہ بتا دیں کہ سندھ کی عوام نے ڈیمانڈ کی تھی مریم نواز کی کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے. یار خدا معاف کرے ایک ایسی وزیر اعلیٰ جو کہ سر پاؤ سے بغض اور حسد سے اور نفرت سے بری ہو. ہم اس سے امن چاہتے ہیں. بہت بڑا ہارس اینڈ کیٹل شو کروا دیا سر وہاں لاہور میں. سر ڈرامے بازی ہو رہی ہے, جو کرکٹ کا حال کر دیا, جو ملک کی سیکیورٹی کا حال کر دیا, کچے ڈاکو سے نہیں ہو رہے, جیسے ڈرامہ بازی ہو رہی ساری. سر آپ نے بلوچستان اور سندھ کا دورہ کیا ہے, کیسا رہا؟ کیا لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل دیکھیں, سندھ کا ہمارا کامیاب دورہ رہا. جی ڈی اے کے تمام لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئی, اپنی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ, ورکر کے ساتھ ملے, اور خاص کر جو سندھ کی جتنی بھی قوم پرست تنظیمیں ہیں ان سے ملاقاتیں رہی. وہاں سب سے جو میں نے محسوس کیا کہ سندھ جو ہے نا اگلا تحریک انصاف کا ہے, اور وہ خود کہہ رہے تھے جو ہم دانشوروں سے ملے, جیسے ملی کہ سندھ میں بھی آئندہ حکومت تحریک انصاف بنائے گی. اب اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہاں پانی کا ایشو ہے, اور پانی کی ایشو پہ وہ بہت سینسٹیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو بھی جس کے پاس اختیار ہے ان کو ضرورت اس بات کی کہ سوچے اس کے اوپر, کیونکہ اس وقت بلوچستان میں جو صورتحال آپ کے سامنے ہیں, قبائلی اضلاع میں جو مرج ایریا وہاں جو سچویشن ہے اس وقت, جو آج ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں, ہم بیسیکلی ایک قومی ایجنڈا دینا چاہتے ہیں. اور قومی ایجنڈا وہی ہو پھر تاکہ اس ملک کو کیسے اکٹھا رکھ سکے, اس ملک کی جو بنیادی مسائل ہے وہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. اور اس وقت جو یہ ناجائز حکومت ہے, جو 47 کی حکومت ہے, اس سے کیسے نجات حاصل. سر اندر جو کانفرنس ہو رہی ہے, جو صبح سے میں نے اب تک سنا, وہاں پہ صرف اور صرف سیاسی باتیں ہو رہی ہیں. ایک عام آدمی کا کیا مسئلہ ہے؟ نہ اس کو اپوزیشن کو اس سے کوئی غرض ہے, نہ حکومت کو غرض ہے. دیکھیے ابھی تو شروع ہوئی نا, اس میں تو آپ کی میڈیا کی نمائندگی ہوگی, اس میں مختلف لوگوں کی نمائندگی ہوگی, اور پولیٹیشین بھی ہوں گے. اس میں ہم نے مختلف لوگوں کی, کیونکہ میرے ساتھ لسٹ ابھی شیئر نہیں کیا گیا ہے کیونکہ شاید حکار بازی اس کو انتظام دیکھ رہا تھا, تو ہم نے اس میں تمام مختلف فکر کے لوگوں کو بلایا ہے. اب سندھ کا آپ نے دورہ کیا, آپ نے کہا کہ تمام قوم پرست جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. کیا آپ کے درمیان کیا معاہدہ کہتا ہے, کیا طے پایا کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چلیں گے, وہ آپ کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ نہیں, بیسیکلی ہم جو کر رہے ہیں نا, یہ اس لیے نہیں کر رہے, ہم یہ جو کانفرنس ہے اس میں ہم قومی ایجنڈا بنائیں گے. اور قومی ایجنڈا میں وہ کہ جو سندھ کے مسائل ہے, جو بلوچستان کے مسائل ہے, جو خیبر پختونخوا کے مسائل ہے, اور جو پنجاب کے مسائل ہے, تاکہ تمام اکائیوں کے مسائل کو سمجھ کے قومی ایجنڈا بنایا جائے. سندھ اور کے پی کے کی صورتحال ایک جیسی نہیں ہے؟ سیکیورٹی کے مسائل وہاں پہ, اور وہاں سندھ کے اندر پانی کے مسائل ہیں, غربت ہے, جو انفراسٹرکچر ہے وہ بلڈ نہیں ہو رہا. 10 سال آپ کو بھی ہو گئے کے پی کے میں, اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو 10-15 سال ہو گئے. دیکھیں, ہمیں تو جو مسائل کا سامنا ہے وہ انٹرنل ایشوز نہیں ہے, وہ آپ کی جو ایکسٹرنل ایشوز ہے, فارن پالیسی سے تعلق رکھتا ہے, افغان پالیسی سے تعلق رکھتا ہے. اس کی وجہ سے ہم جو ڈسٹیبلائز ہو رہے ہیں. تو سندھ میں کون ذمہ دار ہے؟ سندھ میں سندھ حکومت ذمہ دار ہے. 40 سال سے گزشتہ, ابھی بھی 20 سال سے ادھر. لوگ آپ کو کیا سوچ کے ووٹ دیں گے سندھ کے اندر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا دور آئے گا سندھ کے اندر. کے پی کی صورتحال دیکھنے کے بعد اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر آپ کو ووٹ دیں گے, آپ کے لیے نکلیں گے؟ دیکھیں, کے پی کے میں جتنا ہم نے ڈیلیور کیا, جتنے ڈیولپمنٹ کی, یہ تیسری دفعہ کس کو یہ ووٹ ملا ہے؟ یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف ہے کہ جس کو تیسری دفعہ ووٹ ملا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو گورننس کی پر توجہ دینی ہوگی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے گورننس کے لیے توجہ, ریفارمز, اور پھر جو ہے نا عام آدمی کی جو مسائل ہیں. لاسٹلی یہ بتا دیں کہ سندھ کی عوام نے ڈیمانڈ کی تھی مریم نواز کی کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے. یار خدا معاف کرے ایک ایسی وزیر اعلیٰ جو کہ سر پاؤ سے بغض اور حسد سے اور نفرت سے بری ہو. ہم اس سے امن چاہتے ہیں. بہت بڑا ہارس اینڈ کیٹل شو کروا دیا سر وہاں لاہور میں. سر ڈرامے بازی ہو رہی ہے, جو کرکٹ کا حال کر دیا, جو ملک کی سیکیورٹی کا حال کر دیا, کچے ڈاکو سے نہیں ہو رہے, جیسے ڈرامہ بازی ہو رہی ساری.